بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی عمل کرے، اپنے اختیار سے جہاں جانا چاہے وہاں جائے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے کہ چند چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے. جیسے ہم نے کب پیدا ہونا ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے کس خاندان کے اندر پیدا ہونا ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارے والدین کون ہوں، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا رنگ کیسا ہو، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارا قد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح ہماری موت کب واقع ہوگی، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں، چند سالہ جو چھوٹی سی دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے تھوڑا سا انسان کو اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے یا اپنے اختیار سے کفر کو لیتا ہے، اپنے اختیار سے اعمال صالحہ کرتا ہے یا اپنے اختیار سے اعمال فاسقہ کرتا ہے. لہٰذا اس چھوٹے سے اختیار کو بھی اللہ کے اختیار کے لیے قربان کر دو. اللہ جو کہتے ہیں وہ انسان کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت اسے ہی کہتے ہیں. اللہ جل شانہ کی تمام احکامات کو ماننا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ماننا. لہٰذا اس دنیا کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک سائل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں. دیکھو، میں یہ دائیں دیکھتا ہوں، میں یہ بائیں دیکھتا ہوں، تو میرے پاس تو اس کے اندر اختیار ہے، میں اپنے اختیار سے دیکھ رہا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر ہے مجھے پہلا بندہ ایسا ملا جو کہ با اختیار ہے. ذرا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے. اسے کہا کہ اب ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ. وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو با اختیار ہے، تیرے پاس سارے کا سارا اختیار ہے، تو دوسری ٹانگ بھی اٹھا لے. یہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر تو کھڑا ہو جا، تو پھر میں مان لوں گا کہ تیرے پاس اختیار ہے. لیکن وہ بندہ عاجز ہو گیا، یوں کھڑا نہ ہو سکا. اس نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی اور آپ نے مجھے یہ بات عملی طور پر پریکٹیکل سمجھا دی ہے. لہذا مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کا سارا اختیار ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لہذا میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں کہ اسلام کی ایک بات خوبصورت لگی، ایک بات آپ کے دل کو لگتی ہے، وہ بات آپ لے لیتے ہیں، دوسری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. انسان کو ہر شعبہ زندگی کے اندر اپنی تعلیمات اسلام فراہم کرتا ہے، اس کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے. لہٰذا نہ ہی انسان کا کوئی اختیار ہے. چھوٹا سا جو اختیار ہے اس کو اللہ کے اختیار پر قربان کر دے. ایک حدیث قدسی ہے، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث قدسی نہیں بیان کر رہا. اس کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو پھر میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، میں تیری زبان بن جاؤں گا، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ جو شریعت ہے یہ تمہاری عادت بن جائے گی.
پھر تمہیں کسی کام کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ گناہوں سے نفرت یہ تمہاری طبیعت کے اندر بیٹھ جائے گی، پھر گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی چاہت کو، اپنے اختیار کو اللہ کی چاہت اور اللہ کے اختیار پر قربان کرنا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے، اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام احکامات پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔